اگر چیز صحیح ہے تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں، اس پہ باتیں کیوں نہیں؟ اگر یہ کتاب بے عیب ہے، یعنی جب آپ اپنے علماء کی کتاب پیش کرتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھیے آپ ہدایت پا جائیے گا، تو اس وقت آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے کہ ہدایت کے لیے تو اللہ نے ایک ہی چیز نازل کی ہے، وہ ہے قرآن۔ بے شک۔ اب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم مت پڑھو ڈائریکٹ، گمراہ ہو جاؤ گے، نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن یہ بات آپ کو اپنے علماء کے لیے نہیں سمجھ میں آتا۔ آپ نے کبھی بھی سنا ہے کسی کے بھی بولتے ہوئے کہ میرے عالم کی بات، میرے عالم کی کتاب ڈائریکٹ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے؟ یا ایسا کوئی باندھا اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بول دوں کہ چلو احمد یا خان صاحب نے یا اشرف علی تھانوی نے یا کسی علیہ سالم نے غلط کتاب لکھ دی، ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن کیا لوگ اس بات کو ماننے کو تیار ہیں؟ نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور مان لیتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ نہیں، ہمیں ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب یہ چیزیں کہاں ہے، یہ اسی صورت کے اندر آپ کو بیان کی جائے گی انشاءاللہ کہ یہ کس کا ایمان ہے، کس کا عقیدہ اس طرح کا تھا۔ ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے عمل سے، یعنی اس کتاب کی، اس کی جو انسٹرکشنز ہے، اس کی جو تعلیمات ہے، اس پہ عمل کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ کتاب لا رہی ہے، صرف بول کے بے نہیں۔ شک۔ اس کے بعد ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی والوں کے لیے۔ اب ایک بات سوال ذہن میں آتی ہے کہ قرآن اگر اتنا ایپک کتاب ہے، اتنا زبردست کتاب ہے، جو پڑھتا ہے ہدایت پا جاتا ہے، تو کیوں نہیں یہ کتاب تو ہر جگہ اویلیبل ہے، اس کو ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں، کرسچنز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی اٹھا کے پڑھ سکتا ہے، 1400 سال سے ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والا کتاب ہے، بٹنے والا کتاب ہے، خریدنے والا کتاب ہے یہ، تو کیوں سارے اتنے زیادہ لوگ گمراہ ہیں؟ یہ سب سے زیادہ پڑھنے والا کتاب کو دنیا کے اندر، ایک اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں، قرآن شریف ہے، اور سب سے کم سمجھ کے پڑھنے والا کتاب، یعنی جس کو بنا سمجھے پڑھا جاتا ہے، قرآن شریف ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلیئرلی کر دیا، یہ جو میں سٹارٹنگ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدمہ بیان کر رہے ہیں قرآن شریف کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کس پہ نازل کیا، کیوں نازل کیا، اس کا مقصد کیا ہے، کن لوگوں کے لیے ہے، یہ پہلے ہی معاملہ کلیئر ہو جا رہا ہے، اپنا مقدمہ۔ اب اگر آپ کلیم کریں گے قرآن کے اوپر تو اس کی بنیاد پہ ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ یہ جو کتاب میں نے نازل کی، اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر کتاب ہے، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، متقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ اب ڈرنے والے کے کیا، آپ نے بہت سے تفسیر سنے ہوں گے، لیکن اس کا ایک اینگل یہ ہے کہ جو شخص ذاتی طور پہ حق کی تلاش نہیں کرتا، جو شخص ذاتی طور پہ حق کی تلاش نہیں کرتا، ایماندار نہیں ہوتا، سچ ماننا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، پڑھنا نہیں چاہتا، اس کے لیے اس کتاب کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں گے کئی ہندوؤں کو، کئی کرسچنس کو یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کو باتوں کے پکے ہوتے ہیں، اپنے وعدوں کے پکے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ چلیے اتوار کا دن آپ کی عبادت کا دن ہے، تو وہ اپنے کمٹمنٹ میں اس لیول کے ہوتے ہیں کہ اتوار کو وہ سارے کام چھوڑ دیں گے۔ ہندوؤں کے اندر آپ دیکھیے جو واسو شاستروں کو مانتے ہیں، ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا ٹوائلٹ اس اینگل میں بنے گا، اور تمہارا بستر وہاں پہ لگے گا، اور تمہارا کھانے کا چولہا یہاں پہ ہونا چاہیے، تو وہ لوگ ویسا ہی کریں گے۔ اگرچہ اس کے پاس اربوں روپے کی دولت ہے، اس کو اگر کہہ دیا جائے کہ تم فلاں فلاں کپڑا نہیں پہن سکتے، وہ نہیں پہنے گا۔ یعنی اگر انسان ذاتی طور پہ حق کی تلاش نہیں کرنا چاہتا، ذاتی طور پہ اللہ کو نہیں ماننا چاہتا، اللہ کی تلاش نہیں کر رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی چیز سے، تو اس کتاب اس کے لیے نہیں۔ یہ ڈرنے والوں کے لیے کتاب ہے، جو یہ دل پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آخر یہ زمین اور آسمان کس نے بنایا، آخر ہمارے پیدائش کی وجہ کیا ہے، کیا میں اور کتے میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ وہ بھی پیدا ہوا، میں بھی پیدا ہوا، وہ بھی بڑا ہوا، میں بھی بڑا ہوا، وہ بھی مر گیا، میں بھی مر گیا، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، تو کوئی فرق ہے جو جانور اور انسان میں کرتا ہے؟ آخر کیا ہے یہ، مطلب پوری دنیا میں جو ایک بات چلتی ہے کہ یار خدا ہے، بھگوان ہے، اللہ ہے، یہ کیسے بات ہے؟ جب انسان کے اندر خود سے یہ چیزیں آتی ہیں جن لوگوں کے لیے، اس کے لیے یہ کتاب ہے۔ اللہ نے سب سے پہلی نشانی، اللہ نے 6 یا 7 نشانیاں بتائی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بھائی آپ جانتے ہیں اس کتاب کو لیکن مانتے نہیں۔ پہلے وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ متقی
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तकवे से, एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी तकवे से मुराद क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे सामने एक झाड़ीदार दरख्त है, पूरा झाड़ भरा हुआ, तंग रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, और तुम्हारे पास जो लिबास है वो ऐसा है जिसे जो झाड़ी में लगेगा तो चिपक जाएगा, तो तुम कैसे जाओगे? तो उन्होंने कहा कि गाली ये हदीस नहीं है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की तफसीर है। तो वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा अपने जो लिबास है उसको जिस्म में एकदम लपेट लूं और तंग रास्ते से इतना बच के निकलूं कि कोई झाड़ मुझे फंसे ना, क्योंकि अगर झाड़ पकड़ लेगा तो फिर मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे और मैं निकल भी नहीं पाऊंगा। तो कहा कि बस ये दुनिया ये झाड़ है, ये ईमान तुम्हारा लिबास है, जो चल रहा है वो मुत्तकी है और जो कर रहा है वो तकवा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पूरी बातें बताई। ने कितनी बड़ी बात की थी, उसने कहा कि आप समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसा खाना है, ऐसा एक दवा है जो किसी कैंसर के मरीज को ठीक कर सकती है, और आपके सामने वो मरीज है जो कई सालों से तड़प तड़प रहा है, आप चाहे तो उसको दवा दे सकते हैं लेकिन वो आप दे रहे नहीं है, और अचानक से कई दिनों के बाद पता चलता है कि वो आदमी मर गया उस तकलीफ की वजह से। क्या ये इंसानी अखलाक है? का नहीं। बोले मुसलमानों का यही हाल है, मुसलमानों के पास एक बहुत अच्छी दवा है लेकिन ना वो खुद खाता है ना देता है दूसरों को, इसी वजह से खुद भी जलील है और दूसरा भी तो छोड़ ही दीजिए। अल्लाह ने मतलब गैर ईमान वालों के लिए जन्नत का वादा तो नहीं किया, तो दुनिया में तो देख, लेकिन आपको तो बताया गया ना आपके लिए कुछ है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि इस किताब के बारे में अल्लाह ताला ने हमें ये किताब भी दे दी। अब इस किताब को अंदर सारी चीजें बता दी गई है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, क्या करना नहीं करना। अब अगर हम इस चीज को नहीं करते हैं तो इन जो मुत्तकीन का जो लफ्ज है इस पे हमारा जो चुनाव है, यानी हमारी जो कैटेगरी है, नहीं आती।